السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 31۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسلم خان درانی پولیس کے حصار میں اپنی حویلی آیا تھا۔ اس حویلی میں کبھی اس کا دبدبہ تھا۔ قدموں کی گونج سب کو سہما دیتی تھی۔ بلند لہجہ کسی دوسرے کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس لمحے وقت کا تھال الٹ چکا تھا۔ حیثیت ایسی بدلی کہ وہ اپنی ہی حویلی میں مجرم کی مانند لایا گیا تھا۔ وہ دوسروں کی موت کا پروانہ جاری کرتے کرتے اپنے ظلم کا حساب دینا بھول گیا تھا۔ ایک جھٹکے نے اس کو اس کی روحانیت سمیت جڑ سے اکاڑ پھینکا، اور وہ بے بس نگاہوں سے سب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑا گیا کہ وہ ہلکی سی چیخ بلند کر پاتا۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے عائشہ کو کرلاتے سفید کفن میں لپٹے وجود کو چھو کر بے حال ہوتے دیکھا۔ قدموں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اپنی نسل کے آخری چراغ کا دیدار کر پاتے۔ وہ جو کبھی عزیز نہیں رہا تھا، جس کی باقی حرکات پر غصہ آتا، جو ہمیشہ ان سے مخالف سمت پر چلتا رہا اور جس کو کئی بار وراثت سے آگ کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، آج وہ بے سدھ لیٹا تو زیاں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ انجانے میں اکرم خان کے بیٹے اپنے پوتے کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے۔ اس لمحے ادراک ہو رہا تھا کہ اسلم خان درانی نے کیا کھویا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھے، سرکوبی کا ارادہ بھی تھا، مگر اسے جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے۔ یہ منظر دیکھنا مشکل ہوا تو رخ موڑ کر سارے احاطے پر نظر ڈالی۔ ہر ایک آنکھ میں اپنے لیے نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ خود سے کچھ فاصلے پر کھڑے انسان کی آنکھوں سے لپکتے شعلوں نے متوجہ کیا۔ وہ اسی جانب دیکھنے لگے۔ پہچان کا مرحلہ طے کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ ندیم درانی کا ہم شکل تھا، لیکن وہ یہاں کیسے پہنچ سکتا تھا؟ انہوں نے ابراہیم کی موجودگی کو وہم سمجھا اور آنکھیں بھیج کر دوبارہ کھولی، لیکن وہ وہیں کھڑا نفرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سالوں سے اسے تلاش کر رہے تھے، اسے ڈھونڈنے کی خاطر کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے تھے۔ وہ اسے دھوکہ دہی کی سزا دینا چاہتے تھے، اور آج وہ خود چل کر آیا تو ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑی تھیں۔ سوچوں کا ربط کلمہ شہادت کی صدا نے توڑا۔ وہ ہڑبڑائے کہ ابھی تو نبیل کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، اور اسی مقصد کے تحت آگے بڑھے، لیکن ایک دم تھم گئے۔ عائشہ ان کے سامنے کسی دیوار کی مانند حائل ہو گئی تھیں اور سر مسلسل انکار میں ہلا رہی تھیں۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے دو عائشہ۔ لہجے میں ایک عجیب سی بے چارگی اور لاچاری تھی۔ کبھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس قدر زور سے چیخیں کہ ہر منظر ساکت ہو گیا۔ مدھم جے میں گویاں بھی دم توڑ گئیں۔ دیکھنے دیں بھابی، ایک عورت عائشہ کے قریب آئی۔ نہیں کلثوم، کبھی نہیں۔ اجازت دے دیں بھابی، اس کا ساکت موت کی زردی سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھنے دیں، کیونکہ یہ منظر ہی انہیں تمام عمر سونے نہیں دے گا۔ میری زندگی اجاڑ دی اس انسان نے، میری عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ لی، میرا بیٹا مار دیا۔ ماں کی دہائی، ہر آنکھ نم ہو رہی تھی۔ میری کوکھ بھی تو اس انسان نے اجاڑی تھی بھابی، لیکن ابھی ان باتوں کا وقت نہیں۔ آ جائیں، اس طرف آئیں۔ وہ عائشہ کو لیے ایک طرف کو ہوئی۔ اسلم خان کے قدم آگے بڑھتے ہوئے من بھر وزنی ہوئے۔ جسم اس قدر وزنی ہو گیا جیسے عمر بھر کے گناہ کسی طوق کے صورت گلے میں ڈال دیے گئے ہوں۔ تابوت کے قریب پہنچ کر ایک نظر ڈالی اور وہی دل چیر کر رکھ گئی۔ دوسری نگاہ ڈالنے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ اس کے مردہ چہرے کی مسکراہٹ نے مزید کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ نیچے گرے اور وہاں موجود مجمع اس کا تابوت اٹھائے حویلی کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا خان جی؟ یہ رکھی تھی؟ ملازمہ خاص جو مجمع چھٹ جانے کے بعد ان کے قریب آئی تھی۔ میں اسے نہیں مروانا چاہتا تھا رکھی، بالکل بھی نہیں۔ وہ لاکھ میرے خلاف سہی، مگر میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میرا خون تھا، میرا آخری وارث، میرا اکرم کا بیٹا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ مگر اب کیا حاصل؟ جنازہ تو پڑھ لیجئے۔ رکھی نے وقت گزرنے کا احساس کرایا۔ نہیں رکھی، میں اس قابل نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھوں۔ ابراہیم لوٹ آیا ہے، اب سب اسی کا تو ہے رکھی، میرے ہاتھ تو خالی ہیں۔ انہوں نے پولیس کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب شاید کبھی واپس نہ آنے کے لیے جانا تھا۔
خان جی، میں بھی اب حویلی سے چلی جاؤں گی۔ آپ کا نمک کھایا تھا اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہ جانے کیا کیا ظلم کیے، مگر اب خوف آنے لگا ہے۔ اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ سے پہلے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ حویلی سے نہ جا رکھی، میری بات آخری حکم سمجھ کر مان لے، یہاں رہ اور عائشہ کا خیال رکھ، میں نے اسے تیرے حوالے کیا۔ اسلم خان پولیس کے حصار میں آگے بڑھ گیا۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ان کا سامنا مدھم اندھیرے سے ہوا۔ انہیں ایسے ہی منظر کی امید تھی، اسی لیے آہستگی سے آگے بڑھے اور دویز پردے ہٹاتے ہوئے روشنی کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ سورج کی روشنی کمرے میں آتے ہی ہر منظر واضح ہو گیا۔ انہوں نے کمرے میں پہلے سے موجود انسان کو دیکھا جو بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ آج آپ کا کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ وہیں ٹانگوں کی جانب بیٹھ گئے۔ جی ہی نہیں چاہ رہا حضور، زندگی کی روشنی سے دل اکتا سا گیا ہے۔ ان کے ساکت وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس طرح ہمت ہار جائیں گی تو حویلی کو کون دیکھے گا؟ یہاں کچھ بھی لازم نہیں ہے حضور۔ کاروبار زندگی کب کسی کے لیے رکا ہے؟ میرے نہ دیکھنے سے حویلی کے معاملات کب رک جائیں گے؟ سب ویسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ کو اس قدر آزردہ اور مایوس کبھی نہیں دیکھا نور۔ اب انہیں واقعی تشویش ہونے لگی تھی۔ میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ عمر بھر جتنے صدمے سہ لیے، اب تو عادت ہو جانی چاہیے تھی، مگر پھر بھی ہر جھٹکا جان کا آزار بن جاتا ہے۔ ساری رات آنکھوں کے پردے سے اس بیچاری عورت کا چہرہ نہیں ہٹا جس کی کل دنیا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ قیامت اس نے نہ جانے کیسے سہی ہوگی، کیسے اپنے لخت جگر کو آخری سفر پر روانہ کیا ہوگا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر آنکھ میں آئے آنسو صاف کیے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے۔ جنازہ گاہ میں سب اسلم خان کا ذکر کر رہے تھے۔ پولیس اسے لے کر آئی تھی، مگر نبیل کی ماں نے چہرہ نہیں دیکھنے دیا اور شاید اسی وجہ سے وہ قبرستان میں بھی دکھائی نہیں دیا۔ جس دولت اور جائیداد کے لالچ میں وہ اندھا ہو چکا تھا، اس میں سے ایک پائی بھی اس کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کے ذہن غرور اور اکڑ نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ جن لوگوں پر رعب و دبدبہ جمائے رکھنے کے لیے ظلم کی انتہا کرتا رہا، آج وہ سب لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے۔ ان کا سخت دل بھی کہانی کے اس انجام پر رنجیدہ تھا۔ تاشفین کو جب یہ معلوم ہوگا تو نہ جانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ ان دونوں کی دوستی سے کون واقف نہیں تھا، یہ بھی معلوم ہو چکا تھا۔ نبیل تاشفین کو بچاتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ انہیں آنے والے لمحے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صدمہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جو مشکل دیتا ہے وہی آسانی کی نوید بھی سناتا ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا۔ انشاءاللہ یہ کٹھن وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ اٹھیے، باہر کے حالات دیکھیں۔ باہر کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم سہم گئیں۔ اب تو دل ہر وقت ہی کسی انہونی کے خیال سے کانپتا رہتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تسلی رکھیے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ تھام کر ہمت بندھائی۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، حالات بگڑنے سے پہلے سدباب کر لینا چاہیے۔ آپ کمرے سے باہر نکلیں گی تو صورتحال سمجھ آئے گی۔ آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے کل عبدالودود لایا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سارا واقعہ آنکھوں کے پردے پر روشن ہوا۔ وہ سہمی ہوئی لڑکی کلثوم کی بیٹی تھی۔ وہ ابھی تک اس انہونی پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے موبائل پر تصاویر دیکھنے کے بعد بھی دل بے یقین تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ 22 سال ایک انجان قبر پر آنسو بہاتی رہیں؟ ان 22 سالوں میں کلثوم نے ایک بار واپسی کا نہیں سوچا، اور اگر وہ زندہ تھی تو دل نے اس کی موت پر یقین کیسے کر لیا تھا؟ آج سالوں بعد اس نے اپنی بیٹی یہاں کیوں بھیجی؟ کیا سالوں بعد اسے ماں یاد آئی؟ بھلا بیٹیاں اتنی پتھر دل کب سے ہونے لگیں؟ مگر میری تو ساری اولاد ہی پتھر دل نکلی۔ خاندانی روایات توڑتے توڑتے انہی کا شکار بن گئے۔ اب آپ کیا سوچنے لگیں؟ انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر احمد علی نے پکارا۔ سارے فیصلے ہمیشہ آپ خود ہی کرتے آئے ہیں، تو اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی اولاد کو میرے کیے گئے فیصلوں پر ہمیشہ اعتراض رہا ہے، اور آپ نے بھی تو تمام عمر مجھے الزام دیا۔
ہر مشکل کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا۔ اب مزید الزام سہنے کی ہمت نہیں، اسی لیے ہر معاملے میں آپ کی خواہش اول رہے گی۔ انہیں آج اندازہ ہو رہا تھا کہ حضور کو ان سے کتنے شکوے تھے۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں حضور، میں نے تمام عمر آپ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کیا اور آپ کی اولاد کو بھی یہی کرنے کی تلقین کی۔ ہاں، کچھ غلط فیصلے تھے، ان فیصلوں میں باپ کی شفقت کم اور خاندانی رسوم، کاروباری مقاصد زیادہ تھے۔ میں نے رقیہ کی بار آپ کو منع کیا، اس کی آنن فانن شادی سے روکا، مگر آپ کو مختار احمد کے ساتھ کاروبار عزیز تھا، سو آپ نے اپنی مرضی کی۔ سعد نے کسی گانے والی سے محبت کر لی۔ میں نے آپ کی منت کی کہ یہ رشتہ قبول کر لیں، شاید اس کی آوارگی تھم جائے گی، مگر آپ نے اسے اپنے مزاج اور خاندان کے وقار کے خلاف سمجھا۔ اس نے حور کی صورت ایک اور غلطی کی تو آپ کو قبول کرتے بنی، مگر تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آپ کو کئی بار کہا سعد کے متعلق سنجیدگی سے سوچے، مگر آپ اپنی بدنامی کے ڈر سے خاموش رہے۔ کلثوم کا وقت یاد کیجئے، کتنے واسطے دیے تھے آپ کو کہ اس کی پسند کا لڑکا ایک بار دیکھ لیں، مگر آپ کا انکار انکار ہی رہا۔ سعد اسے مارنے نکلا تب میں آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی کہ اسے جینے دیں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ ان کا سانس بولتے ہوئے پھول گیا، اسی لیے کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی۔ آپ تو حویلی سے باہر مصروف رہے حضور، مگر مجھ سے پوچھے یہاں کی ویرانی نے مجھے کتنی بار مارا ہے۔ میری ساری اولاد بکھر گئی اور میں ان سب کی یاد میں تڑپتی رہی۔ آپ اور آپ کی اولاد سب میرے مجرم ہیں، آپ سب نے میری زندگی آنسو کا تالاب بنا دی۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا، لیکن آنسو آنکھ کے اندر کہیں اٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے باپ نہیں مجرم بنا دیا۔ خیر، اب آپ کیا چاہتی ہیں نور بیگم؟ انہوں نے دل کے تاثرات اندر کہیں گہرائی میں چھپاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ اس بچی اور عبدالودود کے معاملے میں آپ کوئی سخت فیصلہ نہیں کریں گے؟ وہ دونوں واقعی ہی نکاح کر چکے ہیں تو ان کے رشتے کو تسلیم کر لیں گے؟ میں نے فضل داد سے پوچھ لیا ہے، فارم ہاؤس میں نکاح ہو چکا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، تاشفین اور حورالعین کے گھر آتے ہی ولیمے کی تقریب رکھ لیں۔ اور نورالعین، آپ اسے بھول رہی ہیں، اسے نظر انداز کر رہی ہیں۔ اس رشتے کو تسلیم کرنا بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اس کے ماں باپ جو تماشا لگائیں گے وہ الگ ہے۔ انہیں نور بیگم پر حیرانی ہوئی، جو اتنی آسانی سے نورالعین کو نظر انداز کر رہی تھیں۔ عبدالودود اس رشتے کے لیے راضی تھا اور نہ نورالعین، اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ احمد علی چٹھا نے نور بیگم کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھی تو مزید کچھ بولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب وہ معاملات کو نئے طریقے اور نئی سوچ سے حل کرنا چاہ رہے تھے۔ آج کے صحنے نے کہیں اندر دور تبدیلی کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی۔ لامیا کمرے میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ جگہ کی تبدیلی کے باعث رات آرام سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ دروازے کو مقفل کرنے کے باوجود انجانے وسوسے ستا رہے تھے۔ صبح بھی کمرے میں ناشتہ بھجوا دیا گیا تھا۔ وہاں کے مکینوں کے رویے سمجھنا بے حد مشکل کام تھا، کیونکہ عبدالودود جس طرح لینے آیا تھا اسے اپنے پرجوش استقبال کی امید تھی، جبکہ یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس سے کسی نے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی اور رات سے اکیلی کمرے میں بند تھی۔ سوائے ناشتہ دینے کے کوئی ملازم بھی اس طرف نہیں آیا تھا۔ تنہائی اور خاموشی سے جھنجھلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ حویلی سے مکمل انجان تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی تین جانب جاتی راہداریاں مشکل بڑھا رہی تھیں۔ اس نے سرسری نظر تینوں جانب ڈالی اور پھر سیدھا ہی آگے بڑھ گئی۔ اس کی نگاہیں دیواروں پر مزید نقاشی کے کام کو دیکھ رہی تھیں۔ کہیں کہیں مصوری کے بے انتہا خوبصورت فن پارے بھی آویزاں تھے، اور ہر آرائشی چیز اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائی۔ راہداری کا اختتام ہوتے ہی قدم رک گئے، اور اس کی وجہ دیوار پر لٹکا ہوا ہرن کا سر تھا۔ اس کے ساتھ ایک لمبی سی بندوق بھی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ وہ واحد منظر تھا جسے دیکھ کر اسے کراہیت محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر نظر آتے تحسین کے جذبات بھگ سے اڑ گئے۔ وہ سجاوٹ کے اس طریقے کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک غیر انسانی لگتا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ ہرن کے سر کو دیکھنے میں مگن تھی، جب عقب سے آواز نہ آنے پر چونکا دیا۔
اس کے قریب وہی ملازمہ کھڑی تھی جو ناشتہ دینے آئی تھی۔ کیوں؟ یہاں آنا منع ہے کیا؟ مقابل کا چہرہ اس قدر سہما ہوا تھا کہ اسے اپنا یہاں آنا غلط لگا۔ نہیں، منع نہیں ہے، بس وہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ آپ یہیں رکے، میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر ایسے رفو چکر ہوئی کہ لامیا کو حیران ہونے کا وقت بھی نہیں ملا۔ اس نے سر جھٹک کر ارد گرد دیکھا تو چند قدموں کے فاصلے پر دروازہ نظر آیا۔ وہ اسی طرف چلی آئی اور دروازہ کھولتے ہی سامنے ہرا بھرا احاطہ نظر آنے لگا۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اونچے درخت، کئی رنگوں کے پھول، برآمدے میں بچھا تخت اور اس پر موجود گاؤ تکیے، سب اسے بے حد حسین لگا۔ وہ رات کے وقت یہاں آئی تھی تو اندھیرے کے سبب کچھ بھی نہیں دیکھ پائی، اور اب وسیع باغ کے درمیان کھڑے ہو کر تازہ ہوا سانس کے ذریعے اندر لے جاتے بے انتہا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کر نرم گھاس پر پاؤں رکھے اور ننگے قدموں چلنے لگی۔ اس لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سڈنی کے ساحل پر چل رہی ہو۔ ویسا ہی سکون وہ لمحہ تھا۔ کیاریوں میں لگے گلاب ہوا کے دوش پر لہرا کر اٹکلیاں کرتے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ اسے پھول توڑنا پسند نہیں تھا، لیکن اس وقت ایسے بے اختیار ہوئی کہ ہاتھ بڑھا کر ایک گلاب توڑ لیا، پھول کو چہرے کے قریب کرتے خوشبو وجود میں اتاری اور وہاں سے آگے چل پڑی۔ قدرتی مناظر کو محسوس کرتے آگے بڑھ رہی تھی کہ نگاہ سفید پتھروں پر جا پڑی۔ اس نے حیرانی سے وسیع لان میں موجود ان پتھروں کو دیکھا، جیسے ان کی یہاں موجودگی کا سبب جاننا چاہ رہی ہو۔ کتنے ہی لمحوں بعد پتھروں کی حد دیکھ کر خیال آیا کہ یہ قبر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس جانب بڑھنے لگی اور ابھی چند قدموں کا فاصلہ تھا، لیکن کتبے پر لکھا نام واضح نظر آ رہا تھا۔ نام پڑھتے ہی قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے آنکھیں بھیج کر دوبارہ کھولی، لیکن سب جوں کا توں تھا۔ لامیا، اس کا اٹھتا قدم آواز پر تھما۔ آپ کو بڑی امی بلا رہی ہیں۔ وہ نورالعین تھی، جس کی پھولتی سانسوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی یہاں پر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر سفید پتھروں پر ڈالی، دوسری نظر نورالعین کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے اس کے پیچھے چل دی۔ جس ملازمہ نے پہلے روکا تھا وہ برآمدے میں کھڑی تھی۔ اسے سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کیوں اسے یہاں آنے سے روکا جا رہا تھا۔ نورالعین کی حمایت میں چلتے اس نے راستوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ مزید بے خبر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تمہاری مدر اب کیسی ہیں؟ خاموشی سے گھبرا کر اس نے سوال کیا۔ الحمدللہ، بہت بہتر ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی۔ اسے نور کے لہجے میں خوشی محسوس نہیں ہوئی، مگر مزید کچھ پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ کئی راہداریاں مڑنے کے بعد ایک بڑا سا ہال آیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ رات میں آئی تھی۔ وہاں رات کی نسبتاً زیادہ لوگ موجود تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے سمجھ نہیں پائی کہ کیا رد عمل دے، لیکن اس کی مشکل عبدالودود کی والدہ نے آسان کر دی، جنہوں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ اسے بڑے سے بڑا ہجوم پریشان نہیں کرتا تھا، لیکن ان چند لوگوں کی جانچتی نگاہیں خوف زدہ کر رہی تھیں۔ بیٹا، ان سے ملو، یہ تمہارے نانا ہیں، جنہیں سب بچے بڑے ابا کہتے ہیں۔ بی جان سے تو رات میں مل چکی ہوں نا۔ شیما نے تعارف کروانا شروع کیا تو وہ ہر چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری مومانی ہوں اور یہ تمہارے بڑے ماموں سعید ہیں۔ اس نے خود سے فاصلے پر بیٹھے انسان کو دیکھا جن کا تعارف ماموں کی حیثیت سے کرایا گیا تھا۔ وہ اس حویلی کے پہلے مرد تھے جن کے چہرے پر نرم تاثرات تھے۔ تعارف کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی بھی سمجھ نہ پا رہا ہو کہ گفتگو کا سرا کہاں سے تھاما جائے۔ لامیا کو یہ خاموشی بھی بولتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہاں موجود ہر انسان کے وجود سے بے چینی ٹپک رہی تھی۔ نگاہیں کہنا کچھ چاہ رہی تھیں، مگر لبوں پر موجود قفل توڑنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا۔ تاشفین بھائی کیسے ہیں؟ کتنے ہی لمحے گزر گئے، کوئی نہیں بولا تو اس نے شیما سے سوال کیا۔ الحمدللہ، بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن کل رات اس کے بہت عزیز دوست کی وفات ہو گئی اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ عبدالودود کل رات سے وہیں ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہے۔ تاشفین کا دوست اس کے کافی قریب تھا۔ انہوں نے اسے مکمل تفصیل بتائی تو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ حویلی میں چھائی خاموشی اور سب کے اداس رویے اسے سمجھ آ گئے تھے۔
لیکن اس کی نگاہیں بھٹک کر بڑی امی کی جانب جا رہی تھیں۔ ان کی خاموشی کا مطلب سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ مشتبہ اور آنٹی سے ان کی بہت باتیں سن رکھی تھیں۔ وہ ماما کو بہت یاد کرتی تھیں، مگر اب ان کا رد عمل باقی سب کی طرح سرسری تھا۔ کوئی ماما کے متعلق بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ سعید، میں نے اور تمہاری بی جان نے اس رشتے کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاشفین کے گھر آتے ہی باقاعدہ ولیمے کی تقریب کی جائے گی۔ وہ جو کب سے کچھ سننے کے لیے بےتاب تھی، اس لمحے گڑبڑا گئی۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ اسے پوچھے بنا کیسے کر سکتے تھے؟ اس نے فوراً انکار کرنا چاہا، انہیں اپنے رشتے کی نوعیت بتانا چاہا، لیکن کچھ سوچ کر چپ رہی۔ ابھی اس کے پاس کچھ دن تھے۔ اپنی جلد بازی سے وہ ماما کے لیے مزید مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور بیٹا، تم اپنے والدین کو بلا سکتی ہو۔ ان کا سرخ چہرہ اور بھیجے ہونٹ یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ انہوں نے کس مشکل سے یہ جملہ کہا تھا۔ اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے، لیکن لامیا پر شاد مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چند لمحے والی سوچ کو عملی جامہ پہنا نہیں دیا، وگرنہ یہ جملہ سننے کو نہ ملتا۔ یہ سب اتنا آسان ہو سکتا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چلو فوراً کلثوم کو فون کر کے یہ خوشخبری سناؤ۔ شیما ممانی کے لہجے سے بےتابی جھلک رہی تھی۔ ماما سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ورنہ میں ابھی انہیں کال کرتی۔ وہ خود بے انتہا خوش تھی۔ پاکستان آنے کا یہی تو مقصد تھا جو پورا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بتا دے گی شیما، کیوں اتنی اتاولی ہو رہی ہو؟ سعید علی بھی شامل گفتگو ہوئے۔ دراصل میں ماما کو بتا کر نہیں آئی تھی، یہ میرا اور پاپا کا سیکرٹ تھا۔ یہاں آنے کے بعد ماما سے بات نہیں ہو سکی، اور اب 3 دنوں سے سب کے نمبرز آف ہیں۔ ممانی کا جوش دیکھ کر اس نے فوراً کال نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ مطلب اس نے خود اپنی مرضی سے تمہیں یہاں نہیں بھیجا، تم اس سے چھپ کر آئی ہو؟ وہ جو سب ٹھیک ہو جانے پر خوش ہو رہی تھی، بڑی امی کے سوال پر چونکی۔ انہیں شاید اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ ماما نے کبھی میرے سامنے پاکستان اور اس سے منسلک کسی رشتے کسی حوالے سے ذکر نہیں کیا کہ کہیں میں خود ترسی کا شکار نہ ہو جاؤں، اس لا تعلقی کی وجہ جان کر ان سے بدگمان ہو جاؤں گی، یا آپ سب سے ملنے کا کہوں گی، اور ایسا ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سب کو یاد نہیں کرتی۔ پاپا نے مجھے یہاں ماما کی وجہ سے بھیجا تھا، کیونکہ ماما کو سب خوشیاں دینے کے بعد بھی وہ ان کی آنکھ سے آپ کے نام کا آنسو مٹا نہیں پائے تھے، ان کے دل سے اس حویلی کی یاد ختم نہیں کر پائے، انہیں راتوں کو چھپ چھپ کر رونے سے منع نہیں کر پائے تھے۔ میں نے ماما کی ڈائری پڑھی تھی، اس کے کسی بھی صفحے پر لامیا یا ابراہیم کا ذکر نہیں تھا، بلکہ ہر لفظ میں یہ حویلی اور اس کے مکین تھے۔ تو پھر اس نے کبھی مڑ کر کیوں نہیں دیکھا؟ اسے اپنی ماں جی کا خیال نہ آیا؟ وہ خاموش ہوئیں، لیکن اس کے بعد کی کہانی ان کے آنسو سنا رہے تھے۔ لامیا فوراً اٹھ کر ان کے قریب آئی اور فرش پر ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کی زندگی آسان نہیں رہی تھی۔ پاپا کے تایا اسلم خان ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ پاپا نے آسٹریلوی ایمبیسی سے مدد مانگی اور اسی دوران ان دونوں پر حملہ کرا دیا گیا۔ ماما بہت مشکل سے بچ پائی تھیں، لیکن ان کا بیبی زندہ نہیں رہا، اور یہ صدمہ سہنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ پاپا آپ سب سے رابطہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں ماما کو مار کر ان کی قبر بنوا دی گئی ہے۔ ماما کو مزید صدمہ نہ پہنچے، اسی لیے انہیں کہا کہ ان کے بھائی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ دونوں پاکستان چھوڑ گئے۔ پاپا اپنے تایا اور ماما نے اپنے بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے کبھی واپس آنے کا نہیں سوچا، بلکہ ماما کو تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ یہاں زندہ ہی نہیں ہیں، انہیں تو مار کر دفنا دیا گیا ہے۔ لامیا نے مختصر لفظوں میں ساری کہانی سنا دی۔ اسلم خان تمہارے پاپا کے تایا تھے؟ بڑی امی تو کچھ نہیں بولی، لیکن سعید ماموں نے اچنبھے سے سوال کیا۔ لامیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی ماما کو کہنا ان کا مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ سعید ماموں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن لامیا نے ان کی نم آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ بڑی امی نے اسے اٹھا کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ وہ کلثوم کی باتیں سن کر رو رہی تھیں۔ شیما نے برف کو پگھلتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، اور ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئیں۔
انہیں کھانے کی تیاری کرنی تھی اور سب سے بڑھ کر عبدالودود کو ابا جان کے فیصلے کا بتانا تھا۔ سیغم چائے کے کپ ہاتھ میں لیے انتظار گاہ کی جانب آیا۔ وہ عبدالودود کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور اب وہ غائب تھا۔ چند لمحے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تو وہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں اور چال ملت پسندی نظر آ رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ قریب پہنچا تو اسے چائے پکڑاتے سیغم نے پوچھا۔ ڈاکٹر سے بھائی کے متعلق بات کرنی تھی۔ بھائی کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، ان کا فائنل چیک اپ ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز حد درجہ غمگین تھا۔ دکھ تو اسے بھی ہوا تھا، لیکن جو تعلق نبیل کے ساتھ عبدالودود کا تھا ویسا اس کا نہیں تھا۔ مگر ان چند دنوں کی بھاگ دوڑ نے انسیت پیدا کر دی تھی۔ رات اپنے ہاتھوں سے آخری رسومات کے لیے اسے اس کے لواحقین کے سپرد کیا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود وہ منظر بھلایا نہیں جا رہا تھا تو عبدالودود کی کیا حالت ہوگی یہ سمجھنا آسان تھا۔ تم مسلسل کئی دنوں سے یہاں ہو، کچھ وقت کے لیے گھر چلے جاؤ۔ عبدالودود کو اس لمحے اس کی شدید فکر ہوئی۔ اس نے آدھی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھے سے ہٹا دیا تھا، وگرنہ کبھی اکیلا سارے محاذوں پر نہ لڑتا۔ کئی دنوں کی بے آرامی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی، اسی لیے عبدالودود نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا۔ تم میری فکر نہ کرو اور آرام سے گھر جاؤ۔ یہاں قریب ہی یونیورسٹی فرنٹ کا فلیٹ ہے، میں کچھ گھنٹے وہاں چلا جاؤں گا۔ اس نے عبدالودود کو تسلی دینا چاہی۔ وہ مطمئن ہوا یا نہیں، مگر خاموش ہو گیا تھا۔ عبدالودود، میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل وقت ہے، مگر تم نے سب کو سنبھالنا ہے، اسی لیے تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ وہ خاموش اداس بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یار، تم جیسے دوست نصیب سے ملتے ہیں۔ اچھے وقت کا ساتھی ہر کوئی ہوتا ہے اور کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو تکلیف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو۔ تم نے مجھے اپنا مقروض بنا لیا ہے۔ ساری عمر بھی یہ احسان اتارنے کی کوشش کروں تو اتار نہ پاؤں۔ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنے والا اس لمحے اندرونی احساسات کو زبان دے رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے سیغم کو گلے لگا لیا۔ یہ احسان اور قرض کی باتیں میرے ساتھ کرتے ہوئے شرم تو نہیں آ رہی نا تم کو؟ سیغم نے آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے اس کے کندھے پر ہلکی سی دھپ رسید کی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، کوئی بھی بات ہوئی فوراً مجھے کال کرنا۔ ابھی چچی جان کو لینا ہے اور حویلی میں کیا کیا طوفان آئے ہوں گے یہ بھی معلوم نہیں، لیکن کل ضرور آؤں گا۔ وہ اس کے بغل گیر ہونے کے بعد الگ ہوا اور زہرا حسین کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ سیغم نے سنگی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ایک لمبی سانس خارج کی۔ انتہائی تکلیف دہ دن تھے، لیکن گزر رہے تھے، اور انسان سوائے اچھے وقت کی امید کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان چند دنوں میں جسمانی بھاگ دوڑ کے ساتھ دماغ ایک الگ رخ پر سوچتا رہا تھا۔ انسانی بے بسی اور قدرت کے سخت فیصلوں نے سوچوں کو الگ دھارے کی جانب موڑ رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے چونکا دیا۔ انجانہ نمبر اسکرین پر چمکتا دیکھ کر چونکا، لیکن فوراً موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ کون؟ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ دوسری جانب کی گہری خاموشی نے چھٹی حس بیدار کرنے میں لمحہ نہیں لگایا۔ وہ کال کاٹنے کا سوچ رہا تھا، مگر اس پل سانسوں کی ہلچل نے متوجہ کیا دوسری جانب کوئی تھا، مگر کون؟ یہ آپ ہیں؟ اس نے کوئی نام نہیں لیا، مگر نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مقابل پہچانے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ سے مراد؟ اس بار جواب آیا۔ سیغم کو اپنے اندازے کی پختگی پر حیرانی ہوئی، کیونکہ دوسری جانب واقعی وہی تھی کہ آواز وہ بھرے مجمع میں بھی پہچان سکتا تھا۔ آپ جانتی ہیں، میں آپ کا نام بہت احتیاط سے زبان پر لاتا ہوں کہ کہیں کوئی غلطی آپ کے لیے مشکل نہ پیدا کر دے۔ سیغم کے چہرے پر اس وقت الوہی سی چمک تھی۔ مگر میری خواہش ہے اپنے نام سے پکارے جانا۔ کیا ہی نرالی خواہش تھی، اور دل یہ خواہش اس قدر اہتمام سے پوری کرنے کو مچل رہا تھا کہ ساری دنیا ہمتاً گوش ہو جائے۔ نورالعین، اس نے ایک جذب سے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ جی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے اس جی کا لطف لے رہا تھا ایک دم ساکت ہوا۔ عبدالودود کا چہرہ بند آنکھوں کے پردے پر روشن ہوا تو آنکھیں بند رکھنا محال ہو گیا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں نے کال کیوں کی؟ اس کی آواز نے سوچوں کا تانا کاٹا۔ وہ خود حیران تھا
اس انہونی پر، مگر یقین کرنے میں لمحے ہی اتنے صرف ہو گئے کہ پوچھنے تک دیر ہو گئی۔ اب عبدالودود کا خیال آنے کے بعد کس منہ سے کچھ پوچھتا؟ آپ خود ہی بتا دیں۔ اپنے لہجے کی گرانی اسے دکھ دے رہی تھی۔ ایسے انمول لمحے سے پہلے خوابوں تک محدود تھے، اور اب حقیقت میں مہربانی ہو رہی تھی تو وہ ہاتھ کھول کر وصول کرنے کے بجائے بھاگ رہا تھا۔ پہلے آپ تو اندازہ لگائیں۔ وہ اسے آزمانے پر مصر تھی۔ آپ کے لہجے کی خنک میرے لیے نئی ہے۔ نورالعین کا سوال تھا تو صیغم پر جواب دینا واجب تھا۔ وہ خوش تھی کہ صیغم اس کی سانسوں کی رفتار سے محسوس کر چکا تھا، مگر وجہ معلوم نہیں تھی۔ اگر دل کا موسم معلوم ہے تو وجہ بھی جانتے ہوں گے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر حیرانی سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ اداس سی لڑکی بھلا ایسی باتیں کب کرتی تھی؟ وہ اس کی خوشی کی وجہ کیسے جان سکتا تھا؟ وہ اسی بات پر خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا کہ نورالعین نے اپنی خوشی میں اسے یاد رکھا۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک عبدالودود سے ہوئی گفتگو یاد آئی۔ آپ کی والدہ آج گھر آ رہی ہیں؟ اندازے کی درستگی پر یقین تھا۔ امی گھر آ رہی ہیں؟ آپ سے کس نے کہا؟ آپ سے کس نے کہا؟ وہ اس خبر سے مکمل لا علم تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عبدالودود نے بتایا۔ مجھے علم نہیں تھا۔ صیغم حیران ہوا کیونکہ دوسری جانب سے آنے والی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ اگر اسے علم نہیں تھا تو وہ خوش کس بات پر تھی؟ آپ نے اپنی خوشی کی وجہ نہیں بتائی۔ تجسس بڑھنے لگا تھا۔ عبدالودود بھائی کے نکاح کو بڑے ابا نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ خبر واقعی حیران کن تھی۔ صیغم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ دل میں دوست سے دھوکہ کرنے کی خلش قدرے کم ہونے لگی تھی۔ ایک سکون تھا جو اس کے وجود میں اترا تھا۔ عبدالودود کے رشتے کو تسلیم کرنے کا مطلب تھا کہ نورالعین ایک انچاہے رشتے سے آزاد تھی۔ ان کی منزل اب بھی دور تھی، شاید ناممکنات کے قریب، لیکن وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ عبدالودود کا حق غضب کرنے جیسی سوچوں سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ اب ہجر اور وصال کی کہانی نصیب کے دسترس میں تھی، لیکن اسے محبت کیے جانے کی آزادی مل گئی تھی۔ کئی تکلیف دہ دنوں کے بعد یہ حسین پرکیف لمحے میسر آئے۔ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اس کی طویل خاموشی سے وہ گھبرا گئی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا نورالعین، آپ نے مجھے کس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ خود کو آپ کی محبت سے روکنا ماہی بیاب جیسا تھا۔ ہر کوشش بے سود تھی، ہر حربہ ناکام تھا۔ دوستی کا تقاضا الگ وجود کو گن کی مانند چاٹ رہا تھا۔ میرا وجود دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ آپ کے نام کی دہائی لگا رہا تھا، دل زندگی سے محبت پر اکسا رہا تھا، اور دوسرا حصہ دوست پر نثار ہوا جا رہا تھا۔ وہ مر مٹنے پر آمادہ تھے، مگر دوست کی پیٹھ پر خنجر گھونپنے کو تیار نہیں تھا۔ آج آپ نے مجھے اس مشکل سے نکال دیا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ مجھے آپ کو چاہے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ مجھ پر عنایت کر دی گئی کہ کوسوں دور رہ کر دل آپ کے نام پر دھڑکتا رہے، نگاہیں آپ کے خیال سے سیراب رہیں، اور تصور آپ کے عکس سے آباد رہے۔ وہ ایک جذب سے بولتا ہوا اپنے آپ میں مگن تھا، کیونکہ جس نے تکلیف جھیلی ہو اس کے ازالے کی قیمت سے وہی واقف ہو سکتا ہے۔ اسے ایک دم دوسری جانب کی خاموشی محسوس ہوئی تو چپ کر گیا۔ شاید میں زیادہ بول گیا۔ وہ واقعی زیادہ بول گیا۔ نگاہوں کے سلسلے میں دفعتاً ایسا اقرار محبوب کی سانسیں تھام لینے پر مکمل قادر ہوتا ہے۔ آپ رو رہی ہیں نورالعین؟ کئی لمحوں بعد احساس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ کیا نہیں رونا چاہیے؟ پھر سے سوال۔ صیغم کو پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ کس قدر زیادہ سوال کرتی تھی۔ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ ایک اور اندازہ لگایا تھا۔ نہیں۔ پھر ان آنسوؤں کا سبب؟ مجھے یقین نہیں آ رہا صیغم، اس دنیا میں بڑی امی کے علاوہ بھی کسی کو نورالعین عزیز ہو سکتی ہے، اور اتنی عزیز کہ اسے بھولنا اپنے ہاتھوں سے خود کو مارنے جیسا لگے۔ آپ چاہے جانے کے قابل ہیں نورالعین۔ اس کی محبت سیپ میں بند موتی کی مانند سنبھال لی گئی، اور یہ کتنا فرحت بخش احساس تھا۔ ٹھہریں، میں خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھ لوں۔ اگلے ہی پل سی کی آواز آئی تو صیغم اس بھولے پن پر مسکرا دیا۔ کیسا لگا؟
اب لہجے میں شرارت در آئی تھی۔ یہ حقیقت ہے سیغم، میں خواب نہیں دیکھ رہی، یا شاید کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی ہوں۔ کس خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے بتائیں ذرا، تاکہ میں اپنا خواب ویسا دیکھوں۔ کھلی آنکھ کا خواب، کیونکہ اس کا حقیقت سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس یہ وہی خواب ہے۔ سیغم کا قہقہ جگہ کی مناسبت سے بے نیاز تھا۔ آپ بھی نہ نورالعین۔ وہ کتنے ہی لمحے مسکراتا رہا۔ مسکراہٹ تب سمٹی جب دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی۔ کال کٹ چکی تھی۔ تو نے کبھی دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ظاہر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گنوا دی ہم نے۔ بند آنکھوں میں نورالعین کا چہرہ بسائے، زیر لب کہیں پرانا پڑھا ہوا شعر دہراتے ہوئے، وہ کسی کی نگاہوں سے مکمل انجان تھا۔ وہ انجان ہی رہا کہ اسے کتنے ہی لمحوں سے دیکھ اور سن رہا تھا، اور اس کی محویت کی گہرائی دیکھنے کے بعد کوئی دھیمے قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ سپہر ڈھل رہی تھی۔ شہر کے وسط میں موجود عمارت میں کام کرنے والوں کے چہرے سے دن بھر کی تھکن عیاں تھی۔ ہر ایک کے کام کرنے کی رفتار سست تھی۔ کوئی کمپیوٹر اسکرین پر وقت کی چال دیکھ رہا تھا، کوئی موبائل اسکرین پر، اور کسی کی نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر تھی۔ سب کام کے اوقات ختم ہونے کے منتظر تھے۔ اس پرہجوم حصے سے دور عبدالودود کا آفس تھا، جس کے ایک کونے میں رکھی میز کے پیچھے عزت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آدھا دن گزر جانے کے بعد آفس آتی تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر باقی لوگوں جیسی تھکن نہیں تھی، البتہ عجلت بے تحاشا تھی۔ وہ جلد از جلد کام ختم کرنے کی کوششوں میں تھی۔ عبدالودود کی غیر حاضری کے بعد وہ سعید سر کو رپورٹ کر رہی تھی، اسی لیے اس کی کوشش ہوتی کہ غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ آج اس نے وقت سے پہلے آفس سے نکلنا تھا، اسی لیے وہ کچھ زیادہ دل جمعی سے کام کر رہی تھی۔ اس کی فائل تقریباً تیار تھی۔ جب اسے بلایا گیا، اس نے جلدی سے ساری فائلیں اکٹھی کیں اور دوپٹہ سر پر ٹکایا، پھر آفس سے باہر نکل آئی۔ سعید علی چٹھا کا آفس قدرے فاصلے پر تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اس کے منتظر تھے۔ اس نے فائلیں ان کے سامنے رکھی، USB کمپیوٹر سے اٹیچ کی، اور پروجیکٹ کی مکمل تفصیل انہیں بتانے لگی۔ واؤ مس عزت، آپ بہت اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ ہینڈل کر رہی ہیں۔ وہ اس کے کام سے کافی متاثر ہوئے تھے۔ عزت چند روز سے ان کے ماتحت تھی، اور وہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں سے متاثر ہو رہے تھے۔ عبدالودود کا انتخاب بے انتہا درست تھا۔ تھینک یو سر، لیکن اس میں میرا کمال نہیں، یہ عبدالودود سر کی گائیڈنس اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اوکے، آپ اس پروجیکٹ کے ہولز پر دوبارہ کام کریں، اور پھر میٹنگ میں یہ پروجیکٹ سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کی ٹیم یہ ٹاسک اچیو کر لے گی۔ ان کا انداز کافی حوصلہ افزا تھا۔ اس نے مناسب وقت دیکھتے ہوئے ان سے جلدی جانے کی اجازت مانگی، اور بنا کسی مشکل کے اجازت مل گئی۔ وہ ان سے عبدالودود کا پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو فائنل ورک چیک کروائے بنا میٹنگ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ کوئی بہت زور سے دروازہ کھولتے ہوئے آفس میں داخل ہوا۔ اس نے آنے والے کو دیکھا تو چہرے پر ناگواری بکھر گئی۔ اس کی ممکن حد تک کوشش ہوتی تھی اس انسان سے فاصلہ قائم رکھنے کی، مگر کئی بار ناکامی ہو جاتی۔ اے لڑکی، باہر جاؤ۔ وہ ہمیشہ کی طرح حدت آمیز انداز لیے ہوئے تھے۔ سوری سر، میں آپ سے پہلے یہاں موجود ہوں، اور میرا کام نہایت ضروری ہے۔ آپ میرے جانے کا انتظار کریں۔ اس کے جواب نے ماحول میں عجیب سی تلخی پیدا کر دی۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، مگر اس انسان کو دیکھ کر نہ جانے کیوں غصہ اود کر آتا تھا، اسی لیے اس نے کام کا بہانہ کیا۔ سنا نہیں تم نے؟ باہر جاؤ۔ اس بار دھاڑنے کے ساتھ انہوں نے عزت کو ہاتھ سے پیچھے دھکیلا۔ عزت، آپ پلیز باہر ویٹ کیجیے۔ معاملہ بگڑتا دیکھ سعید علی کو مداخلت کرنی پڑی۔ سر، یہ اس سے پہلے کئی بار میرے ساتھ ایسا کر چکے ہیں۔ یہ دوسری بار تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر کئی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں یہاں جاب کرنے آتی ہوں، اپنی عزت نفس بیچنے نہیں، اسی لیے انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کا کہیں، کیونکہ میں ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتی۔
اس کے چہرے کے عضلات تن گئے اور لہجہ بھی حد درجہ کرخت ہو گیا تھا۔ ہاں تو نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں 2 کے لوگ۔ سعید علی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سعد کی ایسی حرکات کی وجہ سے انہیں کئی بار شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ عزت کو جانے کے لیے کہنے ہی والے تھے کہ وہ آفس سے باہر نکل گئی۔ سعد، یہ کیا حرکت تھی؟ کیوں ملازمین کے ساتھ ہمارا تماشا بنا رہے ہو؟ تماشا تم سب میرا بنا رہے ہو؟ بینک اکاؤنٹس بند کرنے کے ساتھ ساتھ کیا مجھے کمپنی سے بھی نکالا جائے گا؟ وہ آج کئی دنوں بعد آفس آئے تھے، لیکن اپنے آفس کو لاک دیکھ کر انہیں شدید غصہ آیا اور اسی سبب وہ یہاں کھڑے تھے۔ اسی خدشے کے سبب میں نے تمہیں کئی بار منع کیا تھا، کئی بار تنبیہ بھی کی تھی، مگر تم کسی کی مانتے کب ہو؟ اب یہ تمہارا اور ابا جی کا معاملہ ہے، مجھے اس سے الگ رکھو۔ انہوں نے اپنا موقف واضح کیا۔ ان کا انکار مقابل کو پاگل کر گیا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے کتنی ہی دیر بول رہے تھے۔ ابا جان کی ناانصافیوں کا پلندہ جمع تھا ان کے پاس، جیسے سعید علی خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ خود ہی بول بول کر تھک گئے تو وہاں سے چلے گئے۔ بھائی کے جانے کے بعد کتنی دیر وہ گہری سوچ میں گم رہے۔ وہ آج تک اسے مکمل سمجھ نہیں پائے تھے۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کون سی کچھ تھی جو اسے دور بھٹکائے پھر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کیا چلتا، وہ کیا سوچتا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنی کیفیت کسی پر عیاں کی اور نہ کسی کو اپنی ذات کے دائرے میں گھسنے کی اجازت دی۔ وہ آج بھی اس چھوٹے بچے کی مانند تھا جو والدین کے روکنے پر بھی پاؤں پاؤں چلنے کی کوشش میں چوٹ لگوا بیٹھتا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اس کی سوچوں تک رسائی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ وہ ایک انتہائی مشکل انسان تھا۔ سعد کو گئے چند لمحے ہی ہوئے تھے جب عبدالودود کی سیکرٹری علت میں آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا مس فریحہ؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے آنے والی کو دیکھا۔ سر، عزت ریزائن دے گئی ہیں۔ مس فریحہ کے جاتے ہی انہوں نے سر تھام لیا۔ انہیں عزت کے ریزائن سے کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ عبدالودود کے رد عمل کا خوف تھا۔ وہ جتنا ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم رکھنا چاہتے تھے، اتنا ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ اس مشکل کا حل سوچتے ہوئے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ اسکرین پر ٹکا دی تھیں۔ کافی شاپ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ ہال میں کونے والی میز پر مشتبہ پچھلے 20 منٹ سے بیٹھا منتظر نگاہوں سے دیوار میں نصب شیشوں سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عزت نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا اور وہ شاداں فرحاں چلا آیا تھا۔ یہ کافی شاپ گھر کے بالکل قریب تھا، لیکن پھر بھی ماما نے گارڈ کے بنا آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ جگہ عزت کے لیے کافی دور تھی، مگر اس نے بنا کوئی عذر کیے آنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ اس نے 5 بجے آنے کا کہا تھا اور اب 20 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ وہ اسے کال کرنے کا سوچ رہا تھا کہ تبھی وہ شاپ کا دروازہ کھول کر اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑی چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ سوری، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ مشتبہ کے مقابل بیٹھتے اس نے فوراً معذرت کی۔ زیادہ نہیں، بس 20 منٹ لیٹ ہو۔ یہ الگ بات کہ مجھے یہ وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے ملنے کی بے چینی کا کس قدر سادہ اعتراف تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ مشتبہ نے اپنے پہلو میں رکھا گلدستہ میز پر عزت کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کس لیے؟ وہ گلاب کی خوشبو سے مہکتا گلدستہ دیکھ کر بے انتہا متاثر ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر گلدستہ تھاما اور منہ کے قریب لے جا کر گہری سانس لیتے ساری خوشبو خود میں اتاری۔ وجود میں چلتی ساری الجھنیں ایک پل کو اڑن چھو ہو گئی تھیں۔ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں، ویسے بھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مہینے ہو گئے، کبھی کوئی پرلطف موقع ہاتھ آیا ہی نہیں، کوئی ایسا پل نہیں ملا جو تم تک میرے جذبات پہنچا سکے۔ حالات نہ جانے کیا سے کیا ہوتے گئے اور ان سب میں ایسا پھنس گیا کہ تمہیں بتا نہیں سکا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ عزت کی آنکھوں میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لیے شکریہ۔ اس نے آنکھیں چراتے شکریہ ادا کیا۔ مشتبہ کی باتوں نے اسے یہاں آنے کا مقصد چند لمحوں کے لیے بھلا دیا تھا۔
تمہیں بتاؤں عزت، میں اس سارے وقت کو بہت خاص بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں پانے سے اپنانے تک جتنا بھی وقت لگ جاتا، چاہے کئی سال، مگر اسے میں ہم دونوں کے لیے یادگار بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ تمہاری صبح میری یاد سے ہو، تمہاری رات میری بات سے، مگر میں ایسا کچھ نہیں کر پایا۔ اب یہ ملاقات مجھے اپنی ناکام خواہشوں کا ربط لگی تو میں نے اسے ضائع نہ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا نکالی۔ عزت نے اسے منع کرنا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلے محبت کے رنگوں نے لبوں کو جیسے قفل لگا دیے۔ وہ بے چینی سے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کو مسل رہی تھی۔ اس کے وجود میں بے بسی کے جالے پھیلنے لگے تھے۔ وہ یہاں کیا سوچ کر آئی تھی اور مقابل کچھ اور کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے واپسی کا سفر مشکل بنا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم فیملی ٹرپ پر دبئی گئے تھے۔ وہاں یہ رنگ مجھے بہت پسند آئی اور میں نے خرید بھی لی، یہ جانے بنا کہ یہ کس بات کی زینت بنے گی۔ پہلے ماما نے تمہیں اپنی خاندانی رنگ پہنائی اور مجھے یہ دینے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ہاتھ آگے کی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگنے کے سب راستے بند ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مجتبیٰ، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ اس نے ہمت کرتے بولنے کی کوشش کی۔ اور مجھے پہلے یہ رنگ پہنانی ہے، اس لیے فوراً ہاتھ آگے کرو۔ آج نہ جانے اس کے لہجے میں یہ دھونس کہاں سے پیدا ہو گئی تھی۔ عزت نے تو اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ اس نے فرار کی سب راہیں مسدود کر دی تھیں۔ اس نے فرار کی کوئی راہ نہ دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے کر دیا۔ سفید نگینوں سے مزین بے انتہا خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی گئی تو وہ کتنے ہی لمحے محویت سے اسے تکتی رہی۔ مجتبیٰ کی آنکھوں میں ان نگینوں جیسی چمک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ مجتبیٰ اس کے ہاتھ کو ابھی تک گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی محویت ختم ہونے میں کافی دیر لگی اور یہ چند لمحے ارادوں پر بری طرح حاوی ہو گئے تھے۔ اس کی شدت پسندی پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ اس لمحے دراق ہوا کہ مضبوط فولادی جذبات پیار کے دو بول بولنے پر بھری ریت کی دیوار بن کر ڈھہ جاتے ہیں۔ ہر مصلحت، ہر فیصلے پر میٹھی نظر دھاوا بول دیتی ہے۔ اب بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ اس کے ہاتھ کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، مگر گرفت اب بھی باقی تھی۔ مجھے تمہیں اپنے متعلق بتانا ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر بولنا شروع کیا، لیکن چند لمحے پہلے جو ہوا اس نے آنکھوں میں خوف کے سائے پیدا کر دیے۔ وہ سہمی نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جس کا کسی بھی لمحے چھوٹنے کا خطرہ تھا۔ تمہارے متعلق میں سب جانتا ہوں عزت۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نہیں، میرا مطلب، مجھے اپنے والدین، اپنے خاندان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور میں یہ سب جان کر کیا کروں گا؟ اس کی آنکھوں نے عزت کا چہرہ قید کیا۔ ہم ایک اہم رشتے میں بندھنے والے ہیں مجتبیٰ، تو تمہیں میرے متعلق سب معلوم ہونا چاہیے، اس سے پہلے کوئی دوسرا بتائے اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ مجھے ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے کچھ خاص ہے تو وہ تمہاری محبت ہے۔ میرے لیے تمہارے پرخلوص جذبوں سے آگاہی کافی ہے۔ اور اگر تم بعد میں کبھی پچھتائے تو؟ مجھے تمہاری وفا سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے عزت، اس لیے پچھتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی کہوں گی، میری بات سن لو۔ مجھے نہیں سننی، سوچ لو۔ سوچ لیا۔ وہ دل پر پتھر رکھے بے حال ہو رہی تھی اور وہ مطمئن، ہر بات سے بے نیاز، اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دھر رہا تھا۔ اس کے انکار نے خوف کے سائے مدھم کر دیے تھے، لیکن اطمینان اب بھی کہیں گم تھا۔ وہ شدت سے چاہتی تھی مجتبیٰ کو نازنین کا علم ہو، وہ جان لے اس کے سامنے سعد علی جٹھا کی بیٹی بیٹھی ہے، لیکن وہ انجان رہنے پر آمادہ تھا۔ اس کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے مزید جدوجہد بیکار جان کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے مجتبیٰ، اب تمہیں وقت بتائے گا کہ مجھ سے تمہارا کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ ہمارا ملنا نصیب کی سازش تھی تو سب اسے ہاتھ میں سونپتے ہیں اور ہم چپ بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے مجتبیٰ کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور بھچے ہونٹوں کی ملاقات مسکراہٹ سے کروائی۔ موبائل اسکرین پر حازم شفیق کا نمبر جل بجھ رہا تھا۔
آج ان کی مہندی تھی اور وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ کنزا کے بار بار بلانے کے باوجود اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے موبائل بند کر کے بیگ میں رکھا اور مشتبہ کے سنگ کافی کے کڑوے پن کے ساتھ اس کے پیار کا بھی لطف لینے لگی تھی۔ ابراہیم خان درانی اور زبیر احمد حویلی کے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم کچھ دیر پہلے ہی اندرونی حصے میں آئے تھے کیونکہ اب افسوس کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد ختم ہو گئی تھی اور حویلی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ ان کے چہرے پر چھایا حزن زبیر احمد واضح محسوس کر رہے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسے موقع پر ملاقات ہوگی۔ زبیر کی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ سالوں بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ گفتگو شروع کرنے کے لیے تمہید باندھنی پڑ رہی تھی، وگرنہ ایک وقت تھا جب وقت ختم ہو جاتا تھا مگر ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ کلثوم بھی عائشہ کو سلا کر وہیں چلی آئیں اور ابراہیم کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ سو گئیں بھابی؟ ابراہیم کے پوچھنے پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت بری حالت ہے، بہت مشکل سے سوئی ہیں۔ کلثوم کی آنکھیں سرخ اور لہجہ آزردہ تھا۔ دکھ بھی تو بہت بڑا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ خود کو کیسے سنبھالیں گی۔ زبیر احمد کی نگاہوں میں ہسپتال میں ہونے والی ملاقات گردش کر رہی تھی۔ وہ کس قدر پر امید تھیں، ایسے سامنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ زبیر بھائی، لامیا کیسی ہے؟ کلثوم اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی تھیں۔ ٹھیک ہے، انہیں اسی لمحے کا خوف تھا۔ وہ خود کو اگلے سوالات کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اور بجیا، وہ بھی ٹھیک ہیں؟ انہوں نے رقیہ کو کلثوم کی آمد کا نہیں بتایا تھا۔ آپ لامیا کو ساتھ لے آتے۔ خیر کوئی بات نہیں، کل لے آئیے گا۔ میں کبھی اتنے دن اس کے بغیر نہیں رہی نا، تو اسی لیے بہت اداس ہو گئی ہوں۔ یہ موقع بھی ایسا ہے تو اسے ہمارے ساتھ اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے منہ سے یہ سننے کے لیے بے چین ہو رہی تھیں کہ وہ کل لامیا کو لے آئیں گے۔ لامیا اپنے گھر میں ہی ہے، وہ کتنی دیر تک چھپا سکتے تھے، اس لیے نپے تلے الفاظ میں بتانا شروع کیا۔ انہوں نے لامیا کی آمد سے لے کر سفید حویلی جانے تک سب بتا دیا۔ آپ نے ہمارے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ہم سے پوچھ تو لیتے۔ وہ اذلان کو پسند کرتی ہے اور آپ نے اس کا نکاح ایک انجان شخص سے کرا دیا، بلکہ اسے وہاں بھیج بھی دیا۔ وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا یہ جان کر کہ وہ میری بیٹی ہے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگیں۔ اپنے خدشات اور وسوسے اس لمحے حقیقت محسوس ہو رہے تھے۔ ابراہیم، اسے فون کریں۔ بلکہ نہیں، ابھی اٹھیں، اسے لینے چلتے ہیں۔ میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور اب ابراہیم کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا رہی تھیں۔ ابراہیم خود سکتے کا شکار تھے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ ٹھیک ہوگی۔ وہاں اسے کوئی غصن نہیں پہنچے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جنہوں نے سگی بیٹی کو مارنے سے گریز نہیں کیا، وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ کسی طریقے سے مطمئن نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ پرانی بات تھی کلثوم، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عبدالودود اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے کانٹا تک نہیں چبھنے دے گا۔ ان کے لیے کلثوم کو مطمئن کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عبدالودود ہی ہے نا جو نبیل کو قبر میں اتارنے کے لیے ساتھ تھا؟ جی وہی ہے۔ وہ بہت باہمت لڑکا ہے ابراہیم۔ ایک وہی ہے جو کلثوم کو واپس اس حویلی میں لے جا سکتا ہے، جو لامیا کی حیثیت تسلیم کرا سکتا ہے اور جسے اس حقیقت سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم لوگ مجھ پر بھروسہ تو کرو، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ وہ لامیا کے حوالے سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں حالات کی نوعیت سمجھانے کے لیے کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ سفید حویلی کا ہی خون ہے ابراہیم۔ میں نے سعد کو ایک بچی کے ساتھ یتیم خانے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ عمارت کے باہر بچی رکھ کر فرار ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں نے وہ بچی اٹھا کر تمہیں لا دی، کیونکہ اس وقت کلثوم کی حالت بہت خراب تھی۔ میں چاہتا تو خود پال سکتا تھا یا سفید حویلی چلا جاتا، لیکن اس بچی کے بہتر مستقبل کے لیے تمہارے حوالے کر دیا، اور یقین کرو آج بھی سب اس کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ وہ اپنے خاندان میں واپس چلی گئی ہے اور جلد ہی میں اس کی ماں بھی ڈھونڈ لوں گا۔
ساری حقیقت جاننے کے بعد ابراہیم مطمئن ہو گئے، لیکن کلثوم کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ انہیں نہ جانے کون کون سے غم رلا رہے تھے۔ آج طیبہ حیدر کے طعنے کسی نشتر کی طرح درد دے رہے تھے۔ وہ اپنوں سے کٹ کر بھی جدا نہیں تھیں۔ ان کی گود میں اپنے بھائی کی اولاد تھی، اور بھائی بھی وہ جو انہیں زندہ جلا دینا چاہتا تھا۔ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں زبیر، لیکن ایک ماں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ تم کسی طرح لامیا کو یہاں بلوا لو۔ کلثوم خود ملے گی تو مطمئن ہو جائیں گی۔ ان سے بیوی کو روتے ہوئے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری مانو تو ابھی رک جاؤ، اس سے ملاقات نہ کرو۔ وہ بہت مشکل سے وہاں پہنچی ہے۔ اسے نیا رشتہ تسلیم کرنے اور وہاں اپنی جگہ بنانے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ تم لوگوں کو دیکھ کر وہ ایسی بھی کوئی بھی کوشش نہیں کرے گی، فوراً سے پہلے واپس پلٹ آئے گی۔ وہ نادان ہے، اتنی تلخ حقیقتوں سے آگاہ نہیں ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا، اسے اپنا نقصان کرنے نہیں دے سکتے۔ خود کوئی بھی تکلیف سہ سکتے ہیں، لیکن اسے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم میرا یقین کرو ابراہیم، ایک بار لامیا کو حویلی اور عبدالودود کو تسلیم کر لینے دو، وہ لڑکا اسے سمیٹ لے گا۔ ان کے لہجے کا خلوص کلثوم کے دل کو چھونے لگا۔ تبھی آنسوؤں کی روانی میں کمی آ گئی تھی۔ دل کو جیسے ہی کچھ سکون ملا تو دماغ واقعے کی جزیات کو گہرائی سے سوچنے لگا۔ طیبہ حیدر نے لامیا کے وجود کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ لامیا کی تڑپ میں وہ خود بھی بہت اذیت میں تھی، لیکن ابھی ہونے والے انکشاف بے انتہا مطمئن کر رہے تھے۔ وہ کوئی عام بچی نہیں تھی، ان کا اپنا خون تھی، سفید حویلی کا حصہ تھی، اور جو اپنائیت، توجہ اور حق اسے وہاں مل سکتا تھا، وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے پرسکون ہو کر سوچا تو زبیر احمد کی دور اندیشی کے قائل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر بھائی، والدین کے لیے اولاد کی بہتری اولین ترجیح ہوتی ہے۔ لامیا کے لیے یہ بہتر فیصلہ ہے، جسے وہ ابھی نہیں سمجھ پا رہی، لیکن جلد سمجھ جائے گی۔ وہ میری بات نہیں ٹالتی، اور میں اسے یقیناً قائل کر لوں گی، کیونکہ میں بہت قریبی رشتوں کے طعنے سنتی آئی ہوں۔ اس بچی کے وجود پر ایسے رقیق حملے کیے گئے ہیں جن سے میرا وجود چھلنی ہو گیا ہے۔ اس کی خوشحال زندگی اور اپنے خاندان کا حوالہ ان بے حس لوگوں کے منہ پر تماچا ہوگا۔ وہ اپنی رو میں بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ابراہیم کو ایک ایک لفظ کی گہرائی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کلثوم اور لامیا کی زندگی اجیرن کرنے والوں میں ان کے اپنے ہی قابل فہرست تھے۔ اسی پل ان کی نگاہ مہمان خانے کے دروازے پر کھڑے اذلان پر گئی، اور دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا دھواں ہوتا چہرہ سب باتیں سن لینے کا غماز تھا۔ وہ اس کی اذیت سمجھ سکتے تھے، جسے پانے کی خواہش میں وہ میلوں دور آیا تھا۔ وہ اس کی دسترس سے بے انتہا فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زندگی بے مقصد ہونے کا اشارہ مل رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھے، اتنے بے بس کہ اسے دلاسا بھی نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی بہن اپنی نفرت کی آگ میں اپنا بیٹا جھونک چکی تھی۔ کاش وہ اس وقت اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ پاتی۔ انہیں صبح کا منظر یاد آیا جب وہ اپنے خونی رشتے اپنے چچا سے مل کر بے انتہا خوش تھا، اور اب اسی چچا نے محبت سے جانے کی نوید سنا کر اس کا وجود خالی کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے جسے چاہنا اسے پا لینا قسمت پر منحصر ہے، لیکن جب قسمت کی زمین پر اپنے ہی ببول اگانے لگے تو یہ دکھ تمام عمر پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ بنا کسی سے کچھ کہے لڑکھڑاتے قدموں سے واپس پلٹ گیا تھا، اور ابراہیم اسے ایک آواز تک نہ دے سکے۔ میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے آپ سب کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، اور سب سے زیادہ اپنی بیٹی کو، جو ماں کے ہوتے ہوئے بھی ماں کے پیار کے لیے ترستی رہی۔ آواز بھر آئی تو بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نوری بیٹا، ماں کو کمرے میں لے جاؤ، اور گل سے کہہ کر پرہیزی کھانا تیار کرواؤ۔ سب پرانی باتیں بھول جاؤ میرا بچہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت کرم کیا ہے۔ نور کے سہارے کمرے کی جانب جاتے حور العین نے بے حد اچنبھے سے کونے میں کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھیں، مگر چہرہ شناسا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ تو اس کے چہرے پر ایسا تھا جو نظر ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟
بستر پر لیٹنے کے بعد جیسے ہی سانس بحال ہوئی، فوراً نور سے پوچھا، آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ وہ ان کو لحاف اڑاتے بولی، تمہاری ماں نے اب حیران ہونا چھوڑ دیا ہے بیٹا۔ ان کا لہجہ کھویا ہوا سا تھا۔ عبدالودود بھائی کی بیوی ہیں، انہوں نے کسی کو بغیر بتائے نکاح کر لیا۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے حیران نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں، اچنبھے سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تم سے منسوب تھا، اور پھر ابا جان نے کس طرح ہونے دیا؟ وہ تو اس معاملے میں بے انتہا سخت ہیں، جان لینے دینے پر اتر آتے ہیں، اور یہاں وہ لڑکی اس حویلی میں لے آیا اور انہوں نے آرام سے اجازت دے دی۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں تھی جسے وہ آسانی سے ہضم کر لیتیں۔ انہیں اپنا وقت بخوبی یاد تھا۔ پہلے تو بہت زیادہ غصہ ہوئے، تائی جی اور بڑی امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں، لیکن پھر بڑے ابا مان گئے، بلکہ اب تو ولیمے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ لیکن کیسے؟ انہیں اندر کہیں نہ کہیں اس کا غم ستا رہا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ ایک ضد کے تحت کرایا تھا، لیکن اب وہ دل سے ایسا چاہتی تھیں۔ ان کی بیٹی عمر بھر آنکھوں کے سامنے رہتی، اور شیما بھابھی سے بڑھ کر اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کلثوم پھپھو کی بیٹی ہے امی۔ اس نے ایک نیا بم ماں کے اعصاب پر گرایا۔ وہ کتنی دیر تو اسے نافہم نگاہوں سے دیکھتی رہیں، جیسے اس کے حواس میں نہ ہونے کا شبہ ہو۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ کلثوم تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ وہ رقیہ پھپھو کے ساتھ رہ رہی تھی کئی دنوں سے، اور عبدالودود بھائی بھی اس سے رابطے میں تھے۔ ان کی حیرانی کم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتاتی گئی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ تھا، اور وہ تصور کی آنکھ سے ساتھ کی بے بسی دیکھ سکتی تھیں، لیکن انہیں اس بات کی خوشی ہو رہی تھی۔ حویلی میں قدیم روایات کے برخلاف فیصلے ہو رہے تھے، انا کے بلند قامت بت ٹوٹ رہے تھے، وجہ چاہے کوئی بھی رہی ہو۔ عبدالودود کی متلاشی نگاہیں لمیہ کو تلاش کر رہی تھیں، جو چند لمحے پہلے سب کے درمیان کھڑے رہنے کے بعد اوجھل ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اپنا کمرہ دیکھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ راہداریوں میں گھوم کر دیکھ لیا، مگر تلاش ختم نہیں ہوئی۔ تبھی کچن کی جانب آیا۔ کچن سے نکلتی نور العین نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ وہ بھلا کب اس جانب آتا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ امی کے لیے سوپ لے کر جا رہی تھی، اور اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس خیال کے تحت رک کر پوچھنے لگی، لمیہ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے سرسری نگاہوں سے کچن میں بھی دیکھ لیا، اور اسے نہ پا کر اب نور العین کے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے انہیں باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ اب امی کے کمرے سے نکلی، تب وہ عقبی راہداری کی جانب جاتی دکھائی دی تھی۔ نور العین کے بولتے ہی مزید کچھ سنے، وہ فوراً عقبی باغ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دور سے ہی راہداری کا دروازہ کھلا دیکھ چکا تھا، اور دل میں کہیں اطمینان کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ اس کے دکھائی نہ دینے پر نہ جانے کیسے کیسے خطرناک خیالات نے گھیر رکھا تھا۔ دروازہ پار کرتے ہی برآمدے میں بچھے بڑے امی کے تخت پر سائے کا گمان ہوا۔ یہاں مکمل اندھیرے کو دیکھتے پہلے روشنی کرنے کا سوچا، پھر خود ہی ارادہ ترک کرتا آہستگی سے آگے بڑھا اور تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ چونکی اور نہ اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو بے انتہا ڈر گیا تھا اس کی محویت نہ ٹوٹی تو عبدالودود نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تمہیں لگا میں بھاگ گئی؟ وہ دیکھ نہیں رہی تھی، مگر بات کرنے پر آمادہ تھی۔ عبدالودود کے لیے یہی غنیمت تھا۔ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے رنگ میں واپس لوٹ رہی تھی۔ یہاں سے بھاگنا اتنا آسان نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا زوم تھا، مگر مقابل کچھ اور سمجھا تھا۔ اور یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی تھی، اور اپنی مرضی سے چلی جاؤں گی۔ تم مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتے، اور مجھے امید ہے ایسی کوئی غلطی کرو گے بھی نہیں۔ لمیہ نے اس کا خود ساختہ زوم پل میں خاک میں ملا دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کڑواہٹ کس لیے ہے؟ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، بحث نہیں، اس لیے فوراً مدعا کی بات کی۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اب کی بار چہرہ ہی نہیں، وہ پوری کی پوری اس کی جانب مڑ گئی۔
لہجہ کڑوا، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں غصے کی مدھم سرخ لکیر۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے حسن پر ٹٹکا تھا۔ اتنے بے خبر لگتے تو نہیں ہو جتنا ظاہر کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو میں بے وقوف ہوں جو مان لوں گی کہ یہاں سارے فیصلے تمہاری مرضی کے بغیر کیے جا رہے ہیں۔ میں اب تمہارے کسی پلان کا حصہ نہیں بنوں گی مسٹر عبدالودود، اس لیے شرافت سے اپنے گھر والوں کو یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے سے منع کرو۔ وہ بول رہی تھی اور عبدالودود سب کچھ بھلائے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کی شستہ اردو سننا ایک پرلطف مشغلہ تھا۔ اب جواب دو۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ مزید برہم ہوئی۔ کس بات کا جواب؟ جو ابھی میں نے پوچھا ہے۔ وہ اسے مزید سننا چاہتا تھا لیکن برہم انداز دیکھ کر ارادہ بدل دیا۔ مجھے واقعی نہیں پتا تم کس فیصلے کی بات کر رہی ہو۔ وہ مکمل لا علم تھا۔ تمہارے گھر والے ہمارے رشتے کو آفیشلی اناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لامیا کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم اس نکاح کی حقیقت جانتے ہو، سب کچھ تم پر واضح ہے اور مجھے تمہارے ساتھ کسی تعلق میں بننا ہے نہ ہی رشتہ آگے بڑھانا ہے۔ ہم دونوں جانتے ہیں کسی موڑ پر ہمیں اچھے طریقے سے الگ ہونا ہے۔ تو پھر یہ تقریب کس لیے؟ اس سب کا کیا مقصد ہے؟ اس کی بے فکری لامیا کو مزید تپا رہی تھی، اسی لیے وہ سب لحاظ بھلائے بول رہی تھی۔ میں نے یہ نکاح مکمل رضامندی اور دلی آمادگی سے کیا ہے لامیا۔ یہ کوئی کھیل نہیں جسے دل بھر جانے پر چھوڑ دیں۔ عمر بھر کا فیصلہ ہے جسے کم از کم میں نے مکمل دیانتداری سے کیا ہے۔ آپ جو سوچتی ہیں وہ آپ کا درد سر ہے اور میرے گھر والے اس سے بالکل بے خبر ہیں، اس لیے آپ فی الحال خود کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد رکھیں اور یہاں اچھا وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کی بے تکی باتوں نے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں کسی تقریب کا حصہ نہیں بنوں گی عبدالودود، اور مجھے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ تم نے یہ نکاح کیوں اور کس وجہ سے کیا، اسی لیے پلیز اپنے گھر والوں کو منع کر دو۔ آخر تمہیں اس تقریب سے مسئلہ کیا ہے؟ نکاح ہو چکا ہے تو اس نکاح سے منسلک کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور نہ میں نے تمہیں مجبور کیا، تو یہ تقریب بھی ہو جانے دو۔ جب تم کچھ تسلیم ہی نہیں کرتی تو تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ جیسے نکاح کے بعد رہ رہی ہو ویسے ہی تقریب کے بعد بھی رہو گی، اسی لیے پلیز اب دوبارہ اس ٹاپک پر بات مت کرنا۔ وہ ایک ہی بات پر اڑی ہوئی تھی، شاید اسی وجہ سے عبدالودود کے لہجے میں بھی غصہ اونت کر آیا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، مجھے ساری عمر یہاں نہیں رہنا، مجھے سڈنی واپس جانا ہے، اپنا سیمسٹر فریز کروا کر آئی ہوں، میری زندگی نہیں ہے یہاں۔ تم کیوں میرے مسائل میں اضافہ کر رہے ہو؟ تم یہاں مجھے صرف ان سب سے ملوانے لائے تھے، تو پھر ولیمہ، تقریب، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ وہ حد سے زیادہ الجھ رہی تھی۔ تم بلا وجہ پینک کر رہی ہو لامیا، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، پلیز ایک بار آرام سے میری بات تو سن لو، ساری الجھن ختم ہو جائے گی۔ اس نے نہایت آرام سے لامیا کا ہاتھ تھاما، وہ جو آنکھوں میں آئے آنسو واپس دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لمح پر بے بس ہو گئی، آنسو زاروں کی طرح بہنے لگے۔ تم اس طرح رو کر مجھے پریشان کر رہی ہو لامیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر آنسو اپنی پوروں پر سمیٹ لیے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب اس قدر مشکل ہوگا۔ لہجے سے چند لمحے پہلے والا غصہ ناپید تھا، وہ جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ عبدالودود واضح سمجھ رہا تھا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے لامیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جیسا چاہو گی ویسا ہوگا، اسی لیے باقی سب کیا کر رہے ہیں یہ بھول جاؤ، گھر والے جو کرتے ہیں کرنے دو، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو، مجھے سب معلوم ہے، اسی لیے مجھ پر یقین رکھو۔ اس کے ملاحظہ زدہ لہجے پر لامیا کو سکون آ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں تاثیر تھی یا لمس میں، وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اسے بولنے سے روکا اور نہ ہی ہاتھ گرفت سے آزاد کروایا۔ ویسے بھی اب مجھے ضرورت ہے تمہاری مدد کی۔ کیسی مدد؟ نم آنکھوں میں حیرانی جھلکی۔ میں چاہتا ہوں اس رشتے کی آڑ میں نور و لعین کے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے۔ اگر کسی کو تمہارے ارادوں کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے اور نور کو دوبارہ اس رشتے میں باندھنے کے در پر ہو جائیں گے، اسی لیے پلیز صورتحال کو سمجھو، اپنی فیملی کے آنے اور نور العین کے اس حویلی سے جانے تک خاموش رہو۔
تم نور العین کی مدد کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ عبدالودود پر امید نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل انسان ہو تم۔ آنسو صاف کرنے کے بعد اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ عبدالودود کو اس کے بدلتے انداز میں اپنا جواب مل گیا تھا۔ ویسے خوبصورت لڑکیوں کو اتنے اندھیرے اور ویرانے میں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس کی اداسی دور کرنے کے لیے وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ اگر مجھے ڈرانے کی کوشش ہے تو نہایت فضول ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں جی، آپ تو ڈرانے والوں میں سے ہیں۔ عبدالودود کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ وہ آرام سے سن لے اور بے ساختہ مسکرا بھی دی۔ عبدالودود کو اپنی کوشش کامیاب ہوتی نظر آئی تو اپنی تھکن بھلائے اس کے ساتھ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اپنے مزاج کے برعکس کئی الٹی سیدھی باتیں کیں، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا رہا۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے اندر چلنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ چلتی اندرونی مجلس میں آئی۔ وہ باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ ہاتھ پر اب تک اس کی گرفت کا احساس نہیں ہوا، مگر دیکھنے والوں نے یہ منظر جی بھر کر دیکھا۔ بی جان ان دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر بے حد مطمئن ہو گئی تھیں۔ رات گہری، بے انتہا گہری ہو رہی تھی اور رات جیسا اندھیرا ہی وجود کے اندر چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ خاموشی اس قدر دبیز تھی کہ دھڑکنوں کے خاموش ہو جانے کا خدشہ لاحق تھا، لیکن وہ وسیع چھت کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ کچھ کہنے سننے کو باقی نہیں بچا تھا، بس ملال تھا جو چیخ چیخ کر رونے پر اکسا رہا تھا، ایک درد تھا جو آنکھ کے راستے بہہ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ بے انتہا خوش تھا۔ اس نے پاکستان آ کر پہلی بار موبائل آن کیا تو لامیا کے کئی میسیجز، کئی واٹس ایپ کال کے نوٹیفیکیشن موبائل اسکرین پر روشن تھے۔ اس پر شادی امد کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کو منانے سے پہلے وہ مان گئی تھی۔ اس بار کسی معذرت، کسی وضاحت، کسی تعویل کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار خود اذلان کو پکارا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی بار سب میسیج پڑھ چکا تھا، اور جب آنکھوں کے دھوکے کا امکان نہیں رہا تو فوراً آنٹی کو بتانے کے لیے مہمان خانے کی جانب چلا آیا۔ اس کے قدم خوشی کے باعث زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور پھر اسے اپنا وجود زمین میں دفن ہوتا محسوس ہوا۔ اندر سے آتی آوازیں اس کی موت کا اعلان کر رہی تھیں۔ دل سکڑ کر پھیلا، دھڑکن رک رک کر چلنے لگی۔ اسے لگا وہ گر جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ ہاں، وہ بنا کسی سہارے کے ساکت سا کھڑا رہا، حالانکہ اسے گر جانا چاہیے تھا، نہیں مر جانا چاہیے تھا۔ اس کے وجود میں یکلخت ویسے ہی بین گونجنے لگے جیسے صبح اس چار دیواری میں گونج رہے تھے۔ بالکل ویسا ہی سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ بہت مشکل تھا اپنے قدموں پر خود چل کر واپس آنا، مگر وہ چلتا رہا۔ اسے کسی کونے کی تلاش تھی جہاں وہ مرگ تمنا پر نوحے بھرتا، جہاں وہ اجڑے دل کا سوگ مناتا۔ سو وہ چھت پر آ گیا تھا۔ حزن کا کوئی وجود ہوتا تو اس کی آنکھیں ہوتی، ملال کا وجود ہوتا تو اس کا چہرہ 100% مشابہت رکھتا۔ بے مول ہونے کی بہترین صورت وہ خود تھا۔ بھلا ایسا کب ہوتا ہے؟ اس قدر قریب آ کر ایسا کب ہوتا ہے؟ محبوب آواز دے اور اس آواز پر آپ کا حق نہ رہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ صبر مر چکا تھا، حوصلہ ناپید تھا، بس آنسو زندہ تھے۔ دیوانگی، بے خودی، خود فراموشی، وحشت سب ایک جگہ جمع ہو گئی تھیں۔ حسرت دل کی مانند پروانہ جلا رہی تھی۔ وہ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر رہا تھا، بکھر بکھر کر ٹوٹ رہا تھا۔ لامیا! وہ ایک دم اس قدر زور سے چیخا کہ ہوا بھی سہم گئی۔ اس نے رک کر گریہ کرتے شخص کو دیکھا اور فوراً اس پر بیتنے والی داستان جان لی۔ اس نے محبت کے گیت پر جھومتے ایسے کئی دیوانے دیکھ رکھے تھے۔ یہ واردات نئی نہیں تھی، مزردہ وصال ایسے لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ایسی واردات وہ ازل سے دیکھتی آئی تھیں۔ سر جھٹک کر گزر جانا چاہا، مگر اس حزین زبان کی آہ و فغاں کو نظر انداز کرنا کہاں آسان تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے پہلو میں اور سر اپنے سینے پر دھر لیا، مگر وہ متوجہ کہاں تھا؟ وہ کسی ایسی دنیا کا مسافر تھا جہاں تسلی اور دلاسے کسی کام کے نہیں۔ وہ پھر بھی بیٹھی رہیں، اس کی آنسو چنتی رہیں، اس کی آہ و زاری کو اپنے وجود میں سمیٹتی رہیں۔ وہ محبت کے ہاروں کے لیے بس یہی کر سکتی تھیں، لیکن اس بے حال دیوانے کی تڑپ دیکھ کر پہلی بار عشق کے دیوتا سے اس کی سفارش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اذلان!
ابراہیم اسے تلاش کرتے وہاں چلے آئے تھے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر اس قدر بے چین ہوئے کہ ننگی زمین پر بیٹھتے اس کو خود میں سمیٹ لیا۔ ایسے نہیں روتے میرے بچے، وہ اسے کسی بچے کی مانند اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ میں نے آنے میں دیر کر دی انکل، اسے منانے میں دیر کر دی۔ انہوں نے کسی بچے کو اپنی من پسند چیز کھو جانے پر بھی ایسا واویلا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہیں اذلان۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سنبھالیں۔ اس نے مجھے پکارا، بہت پکارا، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ میں تو اس کی ہر پکار پر پہنچ جاتا تھا انکل، اس بار دیر کیسے کر دی؟ وہ ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، بس روتے ہوئے بول رہا تھا۔ انہیں اس کی وحشت سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کے لیے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ کسی طرح قابو نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ سنتا سمجھتا تو اسے یہاں سے اٹھا کر نیچے لے آتے۔ اس وقت نیند اس کے لیے بے انتہا ضروری تھی۔ کچھ لمحے سوچا، پھر وہیں دیوار کے پت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ روتا رہا اور وہ آنسو سمیٹتے رہے، وہ بولتا رہا، وہ سنتے رہے۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی۔ ہوا نے اپنائیت کا یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے رخصت ہوئی اور دھیمی رفتار سے دوبارہ بہنے لگی تھی۔